محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور دکھ درد کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، امیر المومنین، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، پھر ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں آپس میں اصلاح کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں یا عمل بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواریں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جن کو ہم جانچیں اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ اے شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہے، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ محترم ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یہ کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسے ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسے ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اونچا نام کر لیا ہے، حالانکہ وہ بھول میں ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کبھی مت کرنا جہاں ان کا کنبہ یعنی ان کا خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنا ہے۔
میرے بہن بھائیوں، ہماری اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے، میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رہیں۔ جزاک اللہ۔